رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ان کا ملک وراثت میں لیا۔ یہ کوئی مادی وراثت نہیں تھی، کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی جائیداد وراثت میں نہیں دیتے ہیں، وہ ہمیشہ مسکین اور فقراء میں بانٹ دی جاتی ہے، ان کے رشتہ داروں میں نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ انبیاء کی جائیداد وراثت میں نہیں دی جاتی، اور جو بھی ہم انبیاء چھوڑتے ہیں اسے صدقے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ اور داؤد کا وارث سلیمان بنا، اور اس نے کہا اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف اللہ کا فضل ہے۔ اور سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد سلیمان علیہ السلام راجہ بنتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں ایک ایسا ملک دیا جائے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی۔ انہیں سمجھ تو دی گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سی اور چیزیں دی۔ وہ ہواؤں کو حکم دیتے تھے اور وہ چڑیا اور جانوروں کی باتیں سمجھ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ جنوں اور انسانوں کو سکھائیں کہ زمین میں سے کیسے اس کے خزانے نکالے جائیں تاکہ اس سے ہتھیار بنائے جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کاپر کی ایک مائن تک دی جو اس زمانے میں بہت ہی نادر چیز تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑے سفر کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، وہ جنگ میں بھی بہت کام آتے تھے، وہ فوجیوں کو ڈھوتے تھے اور ان کے سامان اور ہتھیار بھی ڈھوتے تھے۔ ان جانوروں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا اور ان کی اچھے سے ٹریننگ کی جاتی تھی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، ان گھوڑوں کی خوبصورتی نے انہیں بہت خوش کیا اور وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے سہلاتے تھے۔ سورج ڈوبنے ہی والا تھا اور بیچ کی نماز کا وقت جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ترجمہ: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تب اس نے کہا بلا شبہ میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اس مال گھوڑوں سے محبت کی ہے، حتیٰ کہ گھوڑے اونٹ میں چھپ گئے۔ کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کی کرسی پر ایک دڑ ڈال دیا۔ پھر اس نے اللہ کی طرف بہت رجوع کیا۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی تھی، وہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا، اور شیاطین جنات کو بھی تابع کر دیا، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے کو، اور دوسروں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری بخشش ہے، لہٰذا لوگوں پر احسان کر یا روک رکھ، کوئی حساب نہیں ہوگا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ آج کا یہ پارٹ ہی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس قصے کو جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔